بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ٹی وی۔ دوستو، آپ کو میں اپنے چینل کے اوپر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جو ساتھی ہمارے چینل کے اوپر نیو ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری جو بھی نیو نوٹیفیکیشن ہے سب سے پہلے آپ لوگوں تک بآسانی کے ساتھ پہنچ جائے۔ تو دوستو، بڑھتا ہے ویڈیو کی طرف۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلا جو ہم نے سبق بیان کیا تھا بخاری شریف کے حوالے سے، ہم نے حدیث کی تعریف، موضوع اور غرض بیان کی تھی۔ اس کے بعد ہم نے چند حدیث کی اقسام بیان کی اور ان میں سے چند کی تعریفات بیان کی۔ آج ہم دوسرا سبق دہرا رہے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حدیث کی چند اقسام ہیں، ان میں سے 5 میں نے کل کی تھی اور کچھ میں آج بیان کروں گا۔ نمبر 1، آج کا جو ہمارا سبق ہے حدیث کے بارے میں، وہ حدیث کی تعریفیں مکمل کریں گے آج انشاءاللہ۔ دوستو، بڑھتا ہے ویڈیو کی طرف۔ حدیث معضل، یہ وہ حدیث ہے جس کے درمیان سے سند سے 2 متوالی راویوں کو چھوڑ دیا گیا، یہ اس کی تعریف ہے۔ اس کے بعد جو 7ویں حدیث ہے اس کا نام حدیث منقطع، 2 سے زائد راویوں کو سند میں ایک ہی جگہ یا 2 راویوں کو متعدد جگہ سے چھوڑ دیا گیا۔ اور 8ویں جو حدیث کی تعریف بیان کر رہے ہیں، حدیث مضطرب، سند یا متن حدیث میں زیادتی، نقصان یا تقدیم اور تاخیر کر دی جائے اس کو حدیث مضطرب کہتے ہیں۔ حدیث مدرج، متن حدیث میں راوی اپنا یا غیر کا کلام ملا دے اس کو کہتے ہیں۔ تو دوستو، پہلی جو ہم نے حدیث کی تعریف بیان کی، حدیث معضل، یعنی درمیان سے، نہ ابتدا سے نہ انتہا سے، درمیان سے جو راوی کو حذف کر چھوڑ دیا گیا، 2 راویوں کو، ایک کو نہیں 2 کو۔ اسی طرح منقطع کی ہم نے تعریف بیان کی، 2 سے زیادہ راوی سند میں ایک ہی جگہ، ایک ہی وقت، ایک ہی ٹائم، ایک ہی جگہ 2 راویوں کو حذف کر دیا گیا، یا ان 2 راویوں کو متعدد جگہ، یعنی ہر صورت میں منقطع راویوں کو کر رہے ہیں، چاہے درمیان سے کریں 2 راوی، چاہے ابتدا سے کریں، چاہے انتہا سے کریں، راوی حذف ہوں گے۔ حدیث منقطع کی یہ تعریف ہے۔ جو حدیث مضطرب ہے اس کے بارے میں جو اس کی تعریف بیان کی گئی ہے، سند یا متن کہتے ہیں عبارت میں یا راوی جو نقل کر رہا ہے روایت، اس میں زیادتی یعنی بڑھا دیا جائے لفظوں کو، یا کمی کر دی جائے یعنی کم کر دی جائے لفظ، یا تقدیم یعنی پہلے بیان کر دیا جائے، یا تاخیر یعنی بعد میں بیان کر دیا جائے۔ اور جو حدیث سے مدرج ہے اس کی جو ہم نے تعریف بیان کی، متن میں حدیث کے راوی اپنے کلام کے اندر کسی غیر کے کلام کو داخل کر دے، یعنی مثلا حدیث بیان کر رہا ہے، اس نے حدیث بیان کی، اپنے لفظ دہرائے، ساتھ میں کسی اور راوی کو بھی ساتھ جوڑ دیا، اپنے کلام کے ساتھ ساتھ دوسرے کا کلام بھی ساتھ میں اٹیچ کر لے، اس کو کہتے ہیں۔ تو دوستو، آج ہم نے انشاءاللہ جو بیان کی، آج 4 حدیثوں کی تعریف بیان کی۔ اس سے پہلے جو پہلا سبق بیان کیا تھا اس میں 5 حدیثیں تھیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو لائک کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور شیئر کرنا تو بالکل ہی نہ بھولیے گا۔ سبسکرائب تو بھولنا نہیں ہے آپ نے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔